علیکم ناظرین، عوام کی رائے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر نوید، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں 72 نیوز۔ میں اس وقت موجود ہوں الحسن دواخانہ پہ، اور آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں حکیم میاں احمد داؤد چشتی صاحب سے، اور ان سے ملتے ہیں، اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ حکمت کے بارے میں، کہ یہاں کتنے عرصے سے یہاں پہ فرض انجام دے رہے ہیں، کیونکہ بیسکلی حکمت ہو، ڈاکٹر ہو، ہومیوپیتھی ڈاکٹر ہو، کوئی بھی ہو، وہ ایک مسیحا کے طور پہ جو ہے نا کام کرتا ہے، خدمت خلق کرتا ہے، اور یہ یہاں سے کتنے عرصے سے خدمت خلق کا جذبہ لے کے بیٹھے ہیں خاص طور پہ، اور کون سے امراض پہ ان کو اسپیشلائز کیا ہوا ہے، اور یہاں کتنے مریض جو ہیں ان سے شفا یافتہ ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ ان کے جو مسائل ہیں جو یہ مجھے ذکر کر رہے تھے، اس حوالے سے بھی ان کے سے پوچھتے ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں حکیم میاں احمد داؤد چشتی صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام کیا ورحمۃ حال ہے اللہ۔ جناب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے۔ سر، آپ کتنے عرصے سے یہاں مقیم ہیں، اور کم از کم یہاں آپ روزانہ کتنے پیشنٹس کو دیکھتے ہیں، کتنی خدمت خلق آپ یہاں پہ لوگوں کے لیے خاص طور پہ اپنے چیک کے لیے کر رہے ہیں؟ مقیم تو ہم 1938 سے ہیں۔ ابا جی رحمۃ اللہ علیہ وہ حکمت کرتے تھے، اس سے پہلے میرا دادا تھا، دادا خیر مند، وہ بھی حکمت کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 1999 سے میں ابا جی کے ساتھ شروع ہوا، حکمت شروع کی 1999 سے۔ ابا جی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، میں نے 1980 سے تقریباً ابا جی سے دوران تعلیم شروع کر دی تھی، اور 1991-92 میں کوالیفیکیشن لی کہ اپنے نیشنل کونسل فار طب کے لیے، اس کے بعد میں اس کے ساتھ منسلک ہو گیا۔ ابا جی یہاں چلے گئے، تقریباً 40 سال سے تو میں خود بھی کر رہا ہوں ان کے حکمت کے۔ اس کے بعد جو سب سے زیادہ ہمارے پاس جو دیسی علاج ہے، اس میں ہم سب سے زیادہ علاج کر رہے ہیں یرکان کا، ہیپاٹائٹس بی اور سی کا، کیونکہ جس وقت ایلوپیتھک نہیں تھی اس وقت یہ مرضی تھی، لیکن علاج بھی تھا حکمت کے۔ بس کچھ لوگوں نے ارجنٹ لینا شروع کیا کہ ہم ارجنٹ ٹھیک ہو جائیں، یا ہمیں بس کچھ ایسے کچھ عالمی لیول پہ حکیموں کو کرش کر دیا گیا، اور حکیم لوگ پیچھے ہوتے چلے گئے۔ لیکن کچھ حکیموں کی بھی غلطیاں ہیں، انہوں نے مکسنگ شروع کر دی، انگلش میڈیسن شروع کر دی، لیکن الحمدللہ ہمارا پیور دواخانہ ہے، اور ہمارا سب سے زیادہ جو علاج ہے ہیپاٹائٹس بی سی پہ 4 پہ ہے، امراض معدہ ہے، امراض مخصوصہ ہے، ہم اس کا بہترین علاج کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے، خاص طور پہ جیسے پرانے حکیم تھے، جی جی میں نے تو یہ بھی سنا، بلکہ میرے والد صاحب بھی بہت بڑے حکیم تھے، جی 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 تو وہ دھاگا باندھ کے جو ہے نا آج تک انہوں نے کسی خاتون کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، جی جی نبض شناس تھے، یعنی کہ اس طرح جی کے۔ جی جی تو جو آج کل کے حکیم ہیں خاص طور پہ، جی جی ان میں یہ چیز نظر نہیں آتی، جی جی ٹھیک ہے، ایک نمبر۔ بالکل ٹھیک دوسرا سوال ہے۔ نمبر یہ ہے کہ کچھ مشینیں جو ہیں ایجاد ہو گئی ہیں، جی جس سے اس کی سیپلیفیکیشن جو ہے جی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جی جی مثلاً آپ گرینڈ کر رہے ہیں کسی جی چیز جی کو، جی تو گرینڈ کرنے سے میڈیسن کا جو اثر ہے وہ جی ختم ہو جائے گا، جی جی جو اس میں ایفیکیسی ہے وہ نہیں رہے گی، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جلدی سے جلدی آرام آ، جی جی یعنی کہ ایک کیپسول کھائیں، ایک ٹیکا لگائیں اور آرام آ جائے، جی جی لیکن ایلوپیتھی میں تو ایسا ممکن ہے، لیکن حکمت میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہاں، یہ آپ کا علاج سوال بالکل ٹھیک ہے۔ جلدی ٹھیک ہونے والی بات ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ابھی اسی وقت ٹھیک ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ 2-4 گھنٹے انتظار کر لیتے ہیں۔ ایک پیٹ کا درد ہے، ہم اسے کوئی پھکی ٹائپ چیز دیتے ہیں تو وہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن آدھے گھنٹے کے اندر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایک یرکان کا مریض ہے، اس کا لامحالہ 3-4 مہینے اس کا علاج وہ ہوتا تو ہے۔ لانگ ٹریٹمنٹ ہاں ہے جی، نا اس کا، ہاں جی، اس کے تو جراثیم کیا کہتے ہیں مردہ ہو جاتے ہیں، ہاں جی، ہاں وہ جی، تو پورے باڈی میں سے جاتے ہی جاتے نہیں بھی ہیں، نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہاں چاہے جی، وہ ایلوپیتھی کر لے، چاہے وہ حکمت کر لے، چاہے وہ ہومیوپیتھی کر لے، کوئی بھی طریقہ کار وہ جو ہے نا اڈاپٹ کر لے، ہاں لیکن جی۔ جراثیم سو جاتے ہیں۔ ہمارے جب ایلوپیتھک نہیں تھی تو ہمارے پاس اس وقت بھی نسخہ جات موجود تھے، اور آج بھی نسخہ جات موجود ہے، اور ہم تجربات کر رہے ہیں۔ ایک مثال ہے، ہم ارجنٹ دواخانہ، ارجنٹ آرام دینا ہے تو ہمارے پاس ایسی چیزیں ہیں جیسے سونڈا ہے، ہلدی ہے، دار چینی ہے، ان کو جو شاندے دیتے ہیں، کہوے بنا کر دیتے ہیں، پھکیاں بنا کر دیتے ہیں، 2-4 گھنٹے میں سکون آ جاتا ہے۔ اور آپ یہ ایک بات کر رہے تھے، بڑی اچھی لگی بات، کہ حکیم کو اور خاص طور پہ ہومیوپیتھی ڈاکٹر حضرات کو فرسٹ ایڈ کی سہولت نہیں دی گئی ہاں، گورنمنٹ یہ کی ہونی طرف چاہیے، سے۔ یہ ہونی چاہیے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ایک مریض آدھی رات کو ہمارے پاس آتا ہے تو شدید گردے کا درد ہوتا ہے، شدید تکلیف ہوتی ہے، حکیم کیا کرے؟ حکیم تو وہ پھکی دے گا، اپنے ارکیات دے گا، آرام سے دیر سے آگے آ جاتا ہے۔ تو میری یہ خواہش ہے کہ جو حکیم حضرات کو کرش کیا جا رہا ہے، انہیں عالمی لیول پہ پیچھے دھکیلا جا رہا ہے، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اسٹیرائڈ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پہلے نمبر تو اسٹیرائڈ ایجاد بھی ان ڈاکٹروں کی ہے، حکیموں کی نہیں ہے، حکیموں کی ایجاد بھی نہیں ہے۔ حکیم جب تھے اس وقت اسٹیرائڈ بھی نہیں تھا،
اب حکیم ہے اسٹیرائڈ شاید استعمال کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا، ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے، لیکن یہ میں کہنا کوئی بھی ایسا ڈاکٹر نہیں ہے جس سے آپ کہیں گے کہ یہ بالکل جلدی آرام آ گیا، وہ اسٹیرائڈ دیے بغیر آ گیا، یہ ناممکن سی بات ہے۔ جی ہمارے پاس چاہے ایلوپیتھی میں ہے، چاہے حکمت میں ہے، چاہے ہومیوپیتھی میں میں بتاتا ہوں، اسٹیرائڈ سب سے زیادہ ہمارے ہلدی میں ہے، اسٹیرائڈ ہماری زیادہ سنڈ میں ہے، اسٹیرائڈ ہماری زیادہ وہ ناریل میں ہے، اوریجنل ناریل میں ہے، اب استعمال کے ہمارے تجربات کراتے ہیں، ہم ایک ٹارگیٹ دیتے ہیں 8 دن ہماری دوائی آپ نے کھانی ہے تو اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں زیادہ 90% لوگ ایسے کہ وہ ڈاکٹروں کے تھکے ہوئے آتے ہیں، کھا کے ان کے معدے خراب، جگر خراب، ان کے ہڈیاں، ان کے جسم کی الرجی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہے، گھوم پھر کے آپ کے پاس جب آتے ہیں وہ تھکے ہوتے ہیں، چاہے کہتے ہیں یار آج نہیں کل ٹھیک ہو جائیں گے، پرسوں ٹھیک ہو جائیں گے، اور الحمدللہ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن شفا کا تعلق تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں تو ہزاروں ایسے دیکھے ہیں کہ ہم بس تھوڑی سی پڑیاں دیتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر تو نہیں ٹھیک، کہیں ہم زور لگاتے ہیں وہ نہیں ٹھیک ہوتے، یہ تو اللہ میں کے کام ہے نا۔ لیکن ہماری حکمت الحمدللہ آج بھی میری خواہش ہے کہ حکیموں کو ڈاکٹروں کے ساتھ ان کے لیول دیا جائے، ان کو سطح دی جائے، ہسپتال میں دی جائے، ان کو کلینک ہاسپٹلز میں ایک آدھ تو حکیم بھی ہے، ایک آدھ ہومیوپیتھی ڈاکٹر بھی بیٹھتا ہے، ہاں جی، لیکن ہے کہ جس طرح ایلوپیتھی ہاسپٹلز میں بہت سارے ڈاکٹرز وہاں جابس کر رہے ہیں، اس طرح نہیں ہے، اس طرح ایک ڈی ایچ کیو میں ایک حکیم بیٹھتا ہے، اس کی ایک وجہ ہے۔ جی اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو حکیم ابو علی سینا، سقراط بقراط جنہوں نے وہ کیے تھے، دل کے خانے بنائے، آنکھوں کے آپریشن کیے، وہ حکیم تھے۔ جی تو دیکھو بقراط نے کیا تھا، سقراط نے کیا کہ دل کے آپریشن کیے، دائیں اذن سے بایاں اذن، دائیں بطن سے بایاں بطن، آنکھ کے خانے، تو حکیموں کی ایجاد ہے۔ میری خواہش کے میرے خیال کے مطابق یہ ان کی روین ہے، اصل ایجاد تو حکیموں کی ہے، اور حکیموں کو دھکیل دیا گیا۔ کیوں نہیں حکیموں کو اپنے ساتھ بٹھاتے؟ ڈاکٹروں کے تجربات کرا رہے ہیں، ان کا آپریشن کرا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، حکیموں کو کیوں نہیں کرا رہے ہیں؟ حکیموں کو کرانے چاہیے تھے، ان کو چاہیے گورنمنٹ عالمی سطح پہ حکیموں کو ساتھ بٹھائیں، اور حکیموں کو بلکہ اس کے آگے بٹھائیں۔ لیکن حکیم صاحب یہاں پہ کوالیفائڈ کا بھی تو فرق پا جاتا ہے نا۔ اب حکمت دیکھ لیں، میٹرک پاس کے بعد آپ حکمت کرتے ہیں، وہاں پہ ایف ایس سی کے بعد آپ 6 سال لگاتے ہیں، یہ بھی تو سچویشن بڑھ جاتی ہے یہ نا۔ پہلے تھی، اب نہیں ہے، یہ پہلے تھی۔ کم از کم میرٹ جو ہے ایف ایس سی ہونا چاہیے، اب ایف ایس سی پہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ والی چیز ہے۔ کئی تو ویسے ہی ہے کہ ڈگری لے کے گھر بیٹھ جاتے ہیں حکیم حضرات وہاں، وہ یہ بات بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بات بھی ان کے پاس نہ کوئی پریکٹس کا تجربہ ہوتا ہے اور نہ کوئی ڈگری، بس وہاں سے قیمتاً خریدتے ہیں اور لگا کے جناب اپنی پریکٹس شروع کر لیتے ہیں۔ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی ایسے بھی تو ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے۔ حکیم وہی جا کے آگے کیا آپریشن کریں گے، وہی حکیم ہمیں بدنام کر رہے ہیں، بس یہ بات ہو رہی ہے۔ وہی حکیم تو ہمیں بدنام کر رہے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یار سب ایک جیسے ہیں، سب ایک جیسے ہیں۔ چلو میں یہ آپ کی بات حکومت پاکستان کے آگے رکھتا ہوں کہ کم از کم حکیم کو جو ہے نا فرسٹ ایڈ جو ہے نا کم از کم جو ہے نا دینی چاہیے، فرسٹ ایڈ دینی چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ جو مریض رات کو آتے ہیں چکو دیہاتوں میں، جو کہ وہاں ڈی ایچ کیو میں یا بیسک ہیلتھ سینٹر بنے ہوئے ہیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، چلو یہاں حکیم کو اتنا ہو سکے کہ فرسٹ ایڈ دے سکے۔ بس بات سنو، ہمارے پاس اگر کوئی ایک عورت ٹیکہ لگوانے آتی ہے تو ہم وہ نہیں لگا سکتے، جی کہ خدا نخواستہ آپ جیسے لوگ آ جائیں کہتے ہیں حکیم تو ٹیکہ لگا رہا ہے، ہم کوئی ٹیبلٹ نہیں رکھ سکتے کہ کسی کو کوئی بچائے نا۔ ایک دم ہم ایک آدمی نے کھلا دیجیے، بس بکھیر دیجیے وہ ساری ٹیبلٹ دکھا رہے، میں نے ڈاکٹر یہ کہ اوپر سے ٹیم آ گئے، انہوں نے پکڑ لیا حکیم صاحب واپس، میں نے کہا یہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ میں نے یہ میڈیسن لی ہے، وہ دکھا رہا ہے، میں نہیں دے رہا، اس نے نہیں پتا، مطمئن کے پاس جا کر خاموش ہوئے۔ تو ایسی صورت حال نہیں ہونی چاہیے، حکیموں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ حکیموں کو ساتھ آپریشن کی، ان کو مکمل طور پر جو سہولیات ڈاکٹر کو ہیں، بی بی ایس کے ہیں، کوالیفائڈ حکیموں کو ملنی چاہیے۔ حکیموں کے لیے بھی شرط ہے کہ پوری تعلیم اور پورا پروسیس سے گزر کر حکیم بنے، ایسے ویسے نہ ہو۔ ہاں جی، اب وہ وقت ختم ہو گیا جب بزرگ تھے اور اس کے ساتھ تھے اور اس کے ساتھ تھے، ہاں جی، وہ اب دور ختم ہو گیا ہے۔ اب تعلیم اور کوالیفیکیشن چاہیے، اب تجربہ نہیں کوئی نہیں دیکھتا، جی اس کے لیے ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، یہ تھے حکیم میاں احمد داؤد چشتی صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، خاص طور پہ ان کا یہ کہنا تھا کہ حکیموں کو بھی جو ہے نا کم از کم جتنے بھی ایلوپیتھی ڈاکٹرز ہیں ان کے لیول پہ جو ہے نا وہ کام کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو فرسٹ ایڈ جو ہے نا ملنی چاہیے تاکہ رات کو کوئی بھی مریض آ سکے تو کم از کم انجیکشن یا ٹیبلٹس وغیرہ جو ہے نا ان کو دے سکیں تاکہ جو ہے نا اس کا حل ہو سکے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس طرح ایلوپیتھی ڈاکٹر سرجنز ہیں، آپریٹ وغیرہ کرتے ہیں، کم از کم ان کو بھی پرمیشن ہونی چاہیے، اور یہ بھی کوالیفائڈ حکیم ہو ان کے لیے، جو عام حکیم نہ ہو وہ ان کے لیے نہیں ہے۔
لیکن حکومت کو دیکھنا چاہیے کم از کم، جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر 2-4 میڈیسن گولیاں پڑی ہوئی ہیں تو اوپر سے کوئی ٹیم آ گئی ہے تو ان کے لیے بڑی پرابلم کریٹ ہوگی، ایسا نہیں، کم از کم اس کی تحقیق ہونا چاہیے کہ آیا حکیم صاحب ایلوپیتھی میڈیسن بھی استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، کہ پیشنٹ ہی میڈیسن اس کو دکھا رہا ہے۔ یہ چیزیں ضرور دیکھنی چاہیے، اور میں حکومت پاکستان سے بھی ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کم از کم فرسٹ ایڈ جیسی سہولیات جو ہے نا وہ حکیم کو ضرور ملنی چاہیے۔ کیمرہ مین ملک صاحب کے ساتھ ڈاکٹر نوید 72 نیوز۔